يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه صدق الله. میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں بڑے بڑے امتحانات، آزمائشات، نہ اس زندگی کے ہم مالک ہے، نہ موت کے ہم مالک ہیں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. آئے بھی اللہ کے حکم سے ہیں، جائیں گے بھی جب اللہ کا حکم. اس لیے تو خودکشی حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو قتل مت کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خودکشی کی، اپنی جان کو مارا، اللہ اس پر وہی سزا مسلط کرتا جس چیز سے اس نے اپنی جان کو مارا. اس لیے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے، نہ ہم اس کے مالک ہیں. اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے جانا ہے. بیچ میں جو ہم نے کچھ وقت دنیا میں گزارا ہے، یہ زندگی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی مرضی نے اللہ کا حکم ہوگا کہ فلاں وقت میری بندگی کرو، عبادت کرو، اتنی نماز پڑھو، اس ٹائم اتنی ہی رکعت اللہ کی عبادت کرنا عبادت ہے. فجر کی نماز کے لیے کتنے رکعت پڑھنے کا حکم ہے؟ 4 ہے. 2 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، باقی اللہ کا حکم 2 فرض ہے. اس کو ہم 4 نہیں بنا سکتے، اس کو ہم 8 نہیں بنا سکتے. اللہ کا جو حکم ہے بس. عام دنوں میں ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، باقی سنت مؤکدہ ہے. لیکن جمعے کے دن فرمایا 2 پڑھو، کیوں کہ گنجائش نہیں. اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم ہو. تو اس لیے میرے محترم دوستو، زندگی ایسی گزارنی ہے جیسے اللہ نے بتایا ہے، نہ اس میں کمی لانی ہے نہ بھی. سورہ انفطار میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ما غرک بربک، انسانوں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے اللہ رب العزت سے کہ اس کی بندگی کی طرف تم نہیں آتے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ زندگی میں اس کی مالک تو تم. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، تمہاری تمام چیزوں کو برابر ہے، اور پھر جس صورت میں اللہ نے چاہا تمہیں اسی صورت میں پیدا کیا. سبحان اللہ، کیا خزانے ہیں اللہ کے ان صورتوں. ایک انسان کا شکل دوسرے سے نہیں ملتا، 19-20 کا فرق آ جاتا ہے، لیکن ملتا نہیں. ایک دفعہ والد صاحب کی بیماری کے حوالے سے ان کے ساتھ میں لاہور چلا گیا. شیخ زید اسپتال میں ان کا ایک آپریشن تھا. تو عصر کے وقت نماز قریب آیا تو وہ میانی کے قبرستان کے قریب جامع مسجد قصابان ہے، یہ بالکل مزن چورنگی کے قریب ہے.
مذہب کے ساتھ. میں نے عصر کی نماز پڑھی تھی. اس کے بعد کچھ نوجوان ہیں نماز کے بعد مجھ سے ملے. ملنے کے بعد مجھ سے کہا کہ حضرت تجھ سے کدو آئے ہو؟ میں نے کہا کت ہے؟ کہاں سے؟ جلال پور جٹھا. میں نے کہا میں سے جلال پور جٹھا میں کہیں نہیں کہ کتنے ہیں جلال پور میں. کہتے تجھ سے جلال پور جٹھا سے حضرت نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں، جلال پور جٹھا سے اس کبھی گیا ہی نہیں. تینوں ویخ کے بڑا سوال آ ہو بہت تھوڑا شکل و صورت ساڑھے حضرت جناب مل جائے. مطلب یہ کہ 19-20 کا فرق تو آ جاتا ہے، لیکن 20-20 کا فرق نہیں ہوتا. قریب ترین سے ایک انسان دوسرے انسان کے صورت کے قریب گزر جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کبھی والدین کے شکل بھی نہیں جاتے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت زید ابن ثابت ہے جو کتابت وہی کرتے تھے، اس کے قریب رہتے تھے. ایک زید ابن حارثہ ہے، اس کا ابا واقعہ ہے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، بڑا ہی عجیب واقعہ، انسان کے ایمان تازہ ہو جاتے. حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ سن کر حکایت صحابہ میں اس کو پڑھ لیا کر. حضرت شیخ نے جو حکایت صحابہ لکھی ہے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ واقعات پڑھ لیا کرے، دیکھ لیا کرے، کبھی تنہائی میں ان واقعات کو دیکھ لیا کرے. یہ ہمارے اس سے ایمان مضبوط ہوتے، ایمان میں استقامت آ جاتے. کیسے کیسے قربانی ہے ان لوگوں کی. زید بن حارثہ کی کیسی قربانی ہے، سبحان اللہ. بڑا عجیب. جب اس کی شادی ہو گئی تو اللہ نے زید بن حارثہ کو بیٹا عطا فرمایا، اسامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام محمد اسامہ رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیر تربیت اسامہ. حضرت زید بن حارثہ اور ان کی بیٹے محمد اسامہ، ان کی رنگ میں تھوڑا سا فرق تھا. ان میں ایک تھوڑا سیاہ مائل تھا رنگ، ایک کے سفید مائل ہو. منافقین بڑے بدبخت تھے تو موقع کی تلاش میں تھے، اور یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے بڑا پیار بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے بیٹا بنایا، لوگوں سے کہا اس کو محمد زید ابن محمد کہا کرو. اللہ. پھر جو قرآن کی سورہ احزاب نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جن بچوں کے والد معلوم ہو ان کی نسبت ان کی طرف کر دیا کرو، تاکہ آگے چل کر حسب نسب میں فرق نہ. اس لیے اس کے بعد پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، ورنہ ابھی تک ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. اتنا پیار تھا. لیکن یہ منافق نے اس پر الزام لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوا، کہتے نہیں یہ اسامہ زید کا بیٹا نہیں، ان کی شکلیں نہیں ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کیا کیا جائے، کس طریقے سے ان منافقین کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ یہ باپ بیٹا ہے. کیا نہیں کوئی گڑبڑ تو ہوا. اللہ کی شان. گرمی کے دن تھے، مطاف میں ایک طرف حضرت زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے محمد اسامہ بن زید سوئے ہوئے تھے. ایک چادر دونوں نے اوڑھا تھا. وہ چادر ان کے چہرے پر، دونوں کے چہرے پر آ گیا تب پاؤں کھلے رہ گئے تھے. ایک شخص تھا مکہ اور جدہ کے درمیان، ایک گاؤں تھا، اس میں رہتا تھا. وہ بڑا مردم شناس تھا. یہ ہوتے ہیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں اتنے، یعنی ان کے وہ مردم شناسی اتنے حد تک جا چکی ہوتی ہے کہ وہ بندوں کے چہرے کے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے. وہ واقعہ اخباروں میں بھی آیا تو شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ
پشاور سے ایک بس لاہور کی طرف آ رہی، تو یہ اٹک جو بالکل بارڈر ہے کے پی کے اور پنجاب کا، یہیں پر تلاشی ہوتی ہے، جیسے خیر آباد پور کو کراس کرے یہیں پر گاڑیوں کو روک لیے جاتے۔ تو پولیس والے آئے تلاشی لینے کے لیے، پوری بس کو دیکھے، ایک ایک کو دیکھا، چہرے دیکھتا رہا، چہرے یوں دیکھتا رہا، کسی کو بھی نہیں اٹھایا۔ ایک بوڑھے پر آ کر اس کے ہاتھ میں ایسے حمائل جیسے کپڑے میں لپٹا ہوا کوئی حمائل تھے، جیسے قرآن یا وظیفوں کی کتاب، تو بڑے میاں سے پولیس والے آ کر رک گئے، اس کی طرف دیکھ گئے، اس کو کیا کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پولیس والوں سے کہا کتنا سوال تمہیں ڈیوٹی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو اسی کام میں زندگی گزر گئی۔ کہا شرم نہیں آتی؟ پورے بس میں تمہیں یہ بابا جی نظر آئے، اس کو اٹھایا۔ کہا بابا تم صبر تو کرو، ہمیں تو دیکھو، ہم مردم شناس ہیں، ہم نے پورے بس میں پہچان لیا، ایک بندے کو پہچان لیا۔ کہا یہ بندہ کہاں؟ سب اس سے الجھنے لگے۔ اس نے کہا اگر ہم غلطی پہ ہیں، پولیس والوں نے کہا آپ پھر ہمیں ماریں، بس کاٹی۔ اس نے کہا بابا جی جو حمائل آپ نے باندھا ہوا اس کو کھولے۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں وظیفوں کی کتابیں یہ۔ اس نے کہا نہیں کون لے، ہم دیکھ لیں گے، اچھا ہے چوم لیں گے، وظیفوں کی کتاب تو ہم چوم لیں گے، پڑھ تو نہیں سکتے، چوم لیں گے۔ جب اس نے کھولا تو اندر وہ چرس کی پٹیاں تھی، سب چرس کی پٹیاں۔ استغفر اللہ۔ یہ بعض لوگ اتنے مردم شناس ہوتے ہیں نا، خاص کر یہ اداروں میں جو کام کرتے ہیں، وہ بندے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ہے۔ وہ ایک دفعہ سے بات نکلتی ہے، یہ فوجی تھے، کچھ ایک جگہ چوری ہو گئی تھی، وہ کتا لے کر آیا، اور ایسا دیکھتے دیکھتے رہے کہ ایک کنڈا تھا دروازے کے، ایک دم وہ کنڈا جو اٹھایا اس نے کتے کو سونگایا، اور کتا وہ سونگتے ہی بھاگا۔ اسی لیے اقتدار میں چوری ہوئی تھی، چوری وہ بھاگتے بھاگتے سائنس کالج چوک پر آ کر کتا بیٹھ گیا۔ پولیس والے یہ فوجی تھے، پھر لے گئے، پھر یہی حال ہوا، وہ پھر کتا بھاگتے بھاگتے سائنس کالج چوک پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان فوجیوں سے پوچھا، میں نے کیا کرتے دوست سے دیکھتی ہے دکان میں چوری، میں نے کہا تم لوگوں نے کنڈے جو سنگایا اس میں چور کا کیا پتہ چلے گا؟ ان کتوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ چوری ہوئی ہے، کس نے چوری کی، کہاں بھاگے، کہاں چلے؟ یہ کس تربیت سے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا جس وقت کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کا بلڈ پریشر 210 220 پر پہنچ جاتا ہے۔ جب کوئی چور چوری کرتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہ جس چیز پر بھی ابتدا میں ہاتھ لگاتے ہیں اس کی یہ نقش وہاں ثبت ہو جاتا ہے۔ جو بلڈ پریشر ہائی ہوئی ہے ہر چیز نمایاں ہو جاتی ہے، کہتے یہ نمایاں ہو جاتے ہیں، یہ لکیریں جس چیز پر وہ ہاتھ لگاتا ہے اس پر اس کے نقش ثبت ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کون سی چیز ہوگی جس پر چوروں نے پہلے ہاتھ ڈالا ہوگا، ہماری سمجھ میں آئی کہ یہی کنڈی پہلے نکالا۔ تو وہ ہم نے جب سنگایا، چور نے کہا کہ آئے تھے، ایسے گئے ہیں، سائنس کالج چوک پر آ کر اس نے کہا یہاں تک چور آئے ہیں، یہاں گاڑی تھی اس میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ہر چیز میں حکمت ہوتا ہے۔ ایک انسان جانور کو جب تربیت دے اس سے کیا بن جاتا ہے، اور خود انسانوں میں اللہ نے ایسے مردم شناس بنائے۔ یہ ایک شخص تھا جو جدہ اور مکے کے درمیان میں تھا، بڑا مردم شناس، بڑا مردم شناس، چہروں کو دیکھ کر یا پاؤں کو دیکھ کر یا ہاتھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا تھا کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھے تھے جہاں زید اب اسامہ لیٹے ہوئے تھے، چادر کے چہرے پر تھا، پاؤں کھلے تھے، وہ شخص بیت اللہ میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، وہ شخص بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا۔ مکے کے بڑے بڑے کفار منافقین بھی بیٹھے ہوئے، تو اس نے آ کر دو کو دیکھا، پھر لوگوں سے کہا یہی وہ پیغمبر ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر اس نے ان دونوں کو دیکھا، کہتے ہیں یہ دو جو سوئے ہیں یہ باپ بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہو گئے، کیا کہا؟
تم نے کیا کہا؟ پھر کہا کہ یہ دو جو لیٹے ہوئے ہیں ان میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اڑنا کہا آ جاؤ ذرا. لوگوں کو متوجہ کیا یہ شخص یہ کون ہے. لوگوں نے کہا یہ بڑے یہاں کا مردم شناس ہے. کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے انتہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اٹھایا. اس نے کہا کہ چہرے تو نہیں ملتے ہیں لیکن ان کے پاؤں آپس میں ملتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت جو ہو جاتی ہے اس کی، بس یہ ایک مشابہت ہے باپ بیٹی. اس طریقے سے عزیز اقارب کی. تو میرے محترم دوستو، ہے اللہ کی قدرت کی کارخانے میں اور شکل و صورت کے اللہ کے پاس خزانے ہیں، خزانے. ایک انسان کی آنکھیں دوسرے سے نہیں ملتی، ایک انسان کا لب و لہجہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے، ایک انسان کی چلنے کا انداز دوسرے سے نہیں ملتا ہے. ہر چیز. تو اللہ رب العزت کی اتنی خلقت. اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر انسان کے معاملات کو برابر کیا. اب انسان کہتے ہیں ابھی تو ڈاکٹروں نے تو اب وہ شوگر کا آلہ، بلڈ پریشر کے آلے ابھی ایجاد ہوئے ہیں، ورنہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اعتدال پر یہ خون ان کا رکھا ہے. بڑھ جائے تو نقصان ہے، گھٹ جائے تو نقصان. بدن میں جیسے ہم کہتے ہیں شوگر کا لیول کم ہو گیا، کم بھی نقصان ہے، بڑھ جائے بھی نقصان. اللہ فرماتے ہیں میں نے نظام برابر رکھا ہے، اس میں گھٹنے بھی جو ہے وہ صحت کی علامت نہیں ہے، بڑھنا بھی صحت کی علامت. اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول دیے ہیں، نمازوں کی شکل میں دیے ہیں، رمضان کے روزوں کی شکل میں دیے ہیں، اور جتنی عبادت فرض شکل. اللہ فرماتے ہیں نہ اس میں کمی لاؤ نہ زیادتی لاؤ. جس طرح جسمانی کمی زیادتی نقصان دہ ہے، اس طرح اللہ کی جو عبادات کے طریقے ہیں اس میں بھی کمی زیادتی. جو 2 رکعت ہے اس کو 2 ہی رکھو، جو 4 ہے اس کو 4 رکھو، جو 3 ہے اس کو 3 رکھو، نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ. فرمائے صلاۃ الجمعہ رکعتین، صلاۃ المسافر رکعتین، صلاۃ العیدین رکعتین. فرمایا جمعے کی 2 رکعت ہے، مسافر کی 2 رکعت ہے، اور عیدین کی 2 رکعت ہے. نہ اس کو گھٹاؤ نہ بڑھاؤ. اسی میں ہماری خیر ہے. تو اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں اور ہیں انسانوں کو چاہیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ اس کو بھی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں فرائض کے علاوہ. فرمایا ان میں سب سے پہلے سچی توبہ ہے. توبے کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں. پتہ نہیں چلتا کب زندگی کی کس موڑ پر کون سا گناہ ہوا. چاہتا ہے جانے کا توبہ کا جو نما سے کم دی گناہ سے بھی توبہ پاسا بابا سب خبر نہیں ہے گناہ بدر سے ہے دا غیبت خوب دی نہیں کری اور ادھر خوب دی غیبت چلو آپ نے نہیں کیا، سنا تو ہوگا کسی مجلس میں بیٹھ کر، یہ بھی تو گناہ ہے. اور بیاز میں جب پشتنو مجلس اللہ رحم دی مجلس سے دی پشتنو دا کم زی پر ڈکشنری کی حال شلزانه سے لکسمی دا پشتنو پر جو بچی کم شلزانی دا از گناہ ندی میتنا پا خبری جو پا کم وقت کی زمشتا کم گناہ وسی نیو پا خبر. اللہ تعالی اللہ جانتے ہیں کس وقت ہم سے کون سی گناہ سمجھے سے. اور پھر شیطان بدبخت و قسم کھا چکا ہے کہ اللہ میں سیدھے راستے میں لاقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. اللہ میں جا کر صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو میں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین. اے اللہ تو اپنی بندوں میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، ناشکر پاؤ. اللہ نے بھی فرمایا شیطان تو میری بھی سن لو، مجھے بھی اپنی عزت جلال کی قسم، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا جاؤں. یہ توبہ ایسے اللہ نے ہمیں تریاق دیا ہے، وہ زہر کا جو تریاق ہے، گناہوں کے تریاق توبہ ہے.
مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں افریقہ میں ریل کے سفر تھا، ہم اس میں جا رہے تھے، اچانک ایک اسٹیشن پر آ کر گاڑی رک گئی، ہم بھی اترے تو وہ اسٹیشن کنارے پر افریقہ تھا، بہت خوبصورت پول تھے، اتنا مجھے ایک پول پسند آیا، میں نے اس کو توڑا، جو افریقہ کے میرے میزبان تھے وہ دوڑتا ہوا آیا، مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو زہر ہے، اتنا زہریلا زہر ہے کہ بدن کو لگ جائے اسی وقت موت واقع ہو جائے گا، جلدی کیجیے اب اس پول کو توڑے، وہ مل لے، کہتے میں نے ساتھ میں دوسرا پول تو اس کو توڑا، ان کے کہنے پر اس کو ملا، کہتے اب خیر ہو گئی، یہ زہر ہے، یہ تریاک ہے، ساتھ ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ اگر خالی یہ پول توڑے، انسان اپنے ہاتھ میں اس میں سے تھوڑا سا پانی نکلے اور لگ جائے، ہلاکت ہے، لیکن فوراً اگر یہ دوسرا پول توڑے وہ پانی لگ جائے، بس وہ تریاک کا کام کر جاتا ہے، اب خیر کھے جاتا ہے۔ تو گناہ زہر ہے، تریاک توبہ، تمام گناہوں سچی توبہ، اب پھر اللہ سے بھی توفیق مانگتے رہا کہ اللہ تو بھی دیتا۔ اور دوسری چیز جو علماء نے لکھا ہے وہ ہے دنیا کا کام یا دین کا کام اچھا کام ہو، اس میں نیت میں اخلاص، اللہ کے صاف نیت بہت زبردست۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے 2 رکعت نفل کس نیت سے۔ بیت اللہ شریف کے اکثر افسانہ طواف کئی گئے زغلی افغانستان والا کئی معذرت تھی حجانیان پزان پسی تړلی دی زغلی چې کسر حجانیان و علاقت ته ورسي هایو مې ونیوی د خدای بنده پزان که رحم نه کوي مه کوه په د حجانیانو خو رحم وکړه شپږ اته ښځې په رسۍ تړلي دي ځان پورې مړې دې کړې و دې ته عبادت وایي دا طواف ته یې کیسه کوي وای نو خو درې طواف پې کوم مه کوه درې طواف یو پې وکړه سم وکړه علمي کنداریان ماشاءالله ډېر ښایسته خلک دي اج ماښام کښېني حاجي څو طوافه دې وکړو هغه وایي نو ما خو نن 15 وکړم لا دې ماته څه ما 11 وکړو ما تاسو ها خلک سهار په جذبات کې راسي کسره واقع چې ملا یې ماته حاجیان یې په ځان پسې تړلي زغلي خدای ته ومنوه مه کوه د حاجیان دې مړې کړه بعض لوگ دوڑتے ہیں طواف میں دور میں نے کہا ایک طواف کرو صاف ستھرا طواف کرو اللہ کی یہ ایک طواف تمہارے 1000 طواف کے بدلے میں قبول ہے اگر صحیح طریقے سے یہ باغنا کوئی طواف تو نہیں ہے یہ تو کوئی تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے اس کو تم پھینک کرو تو اس لیے فرمایا دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو اچھا کام ہو نیت صاف اللہ کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ سے اللہ وہ ترازو دکھا دے جو قیامت کے دن تو اپنی بندوں کا عمل نامہ تولے گا اللہ نے جب دکھایا داؤد علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اللہ نے فرمایا داؤد خیر ہے یا اللہ اس ترازو کے ایک پر لے کے ایک کونے میں 7 آسمان زمین سمندر عرش کرسی سب کچھ پڑے تھے ایک کونے میں اے اللہ تیرا کوئی ایسا بندے بھی ہوگا جس کے اتنے اعمال ہو کہ ترازو کے یہ پلڑا بھر جائے اللہ نے فرمایا ہاں داؤد میرا وہ بندہ جو میری رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ میری رضا کے لیے کسی کو دے اس کا ایک کھجور کی دانے کے ترازو کا یہ پلڑا قیامت کے لیے بھر جائے اخلاص اور تیسری چیز اللہ کا ذکر کرتے رہے دنیا کے کام میں مشغول ہو زبان اللہ کے ذکر اولیاء اللہ قلم کو تراشتے تھے زبان سے اللہ کا ذکر کرتے کوئی نہیں یہ دکان میں آپ بیٹھے بجائے اس کی کہ یہ پریشانی کرے کہ نہ یوں گرا کرانا رہی یہ پریشانی چھوڑ دو ضرور شریف پڑھو اللہ کا ذکر کرو خدا کی قسم یہی دکان مسجد میں بیٹھ کر جو تمہیں ثواب ملے گا اس سے بڑھ کر دکان میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کرو تو نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا ذکر کرتے رہو دیکھو اللہ کیا ذکر کو مت چھوڑو بازار میں کہتے ہیں کہ ایک راستہ اچھا روڈ لیاقت بازار سے پوچھتے ہیں آج تجھ پہ کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا تو اچھا روڈ والے ہیں ایک اللہ کا
اللہ کا بندہ گزرا چھوٹا کلمہ پڑھتے ہوئے گزر گیا. یاقوت بازار کہتا ہے کتنا خوش نصیب ہو کہ تجھ پہ ایک اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا. میں صبح سے منتظر ہوں, ابھی تک کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں گزرا. اچھا روڈ پر آؤ, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ چھوٹا کلمہ پڑھو, مسلسل نہ صحیح. یاقوت بازار کو وہاں پڑھ لو, ایک دفعہ جس روڈ جس گلی میں جاؤ وہاں پڑھ لو. خدا کی قسم یہ راستے دوسرے راستوں پر فخر کرتی کہ مجھ پر اللہ والا گزرا. پہاڑ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر. تو اس لیے دکان میں بیٹھے ہو, راستے میں چل رہے ہو, گھر میں ہو, فارغ ہو, اللہ کا ذکر کرو. اور چھوٹی بات, فضول مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو. لا یعنی دو آدمی آئے دہلی, حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے کہ حضرت سے بیعت ہو جائے گی. حضرت کو دیکھا نہیں تھا. دہلی آئے, سمرقند سے آئے, تو وضو کر رہے تھے. دہلی کی جامع مسجد میں بھی بہت بڑا تالاب ہے, اس کے کنارے وضو کر کے فارغ ہوئے تھے کہ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تحقیق استاد ہے, وہ بھی آ گئے وضو کرنے بیٹھ گئے. یہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا, پہچان نہیں رہے تھے. تو ان دو نوجوانوں کی آپس میں بحث ہو کہ یہ تالاب بڑا ہے کہ ہمارے سمرقند کی مسجد کا تالاب بڑا ہے. ایک جوان کہہ رہے نہیں یہ بڑا ہے, وہ دوسرے کہہ رہے نہیں وہ سمرقند کی جامع مسجد کا تالاب مجھے بڑا نظر آتا ہے, تھوڑا بڑا نظر. یہ بات حضرت سن رہے تھے. خیر سن کر حضرت اپنے کمرے میں چلے گئے. یہ نوجوان بعد میں آئے, حضرت سے بیعت ہونے کی دیکھے یہ تو وہی نوجوان تالاب پہ بحث کر رہے تھے. کہا اچھا کیسے آئے ہو؟ کہا جی آپ سے بیعت ہونا ہے. کہا پہلے وہ تالاب کا فیصلہ کر لیتے تو اچھا نہیں تھا. ایک بندہ جا کر سمرقند کا وہ تالاب اس کا ناپ کر لیتا کہ وہ بڑا ہے اس کے, تاکہ یہ سلسلہ یہ تمہارے دل میں جو شک ہے یہ نکل جاتا. کہا یہ فضول مجلس سے, اس کا فائدہ کیا تھا؟ اگر سمرقند کے مسجد کا تالاب بڑا ہے یا دہلی کا مسجد کا بڑا ہے, جو بھی بڑا ہو, تمہیں کیا فائدہ؟ ایسے آپ بس وقت پر بات کیا. اگر اس میں سبحان اللہ پڑھ لیتے, اللہ اکبر ہو, اس کے کتنے ثواب. تو اس لیے فالتو مجلسوں میں مت بیٹھا کرو, خاص کر غیبت والی مجلس میں تو بیٹھو, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اور پانچویں بات علماء نے اچھی کتابیں اپنے ساتھ گھر میں رکھا کرو, خود بھی پڑھو, بچے بھی پڑھے, گھر کی خواتین بھی پڑھے. گھر میں یہ کتاب بہت پیاری کتاب ہے, تحفہ خواتین. یہ مردوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, خواتین کے لیے بھی ہے, مسائل بھی ہے, اس میں فضیلت بھی ہے. بہت زبردست عالیشان کتاب ہے. اس کو گھر میں رکھو, حکایت صحابہ رکھو, فضائل کی جو کتاب ہے فضائل نماز یہ رکھ کر خود بھی پڑھو, بچوں کو بھی پڑھاؤ. کوئی ترتیب اپنے گھر کا بناؤ کہ کوئی وقت ہو عشاء سونے سے پہلے فضائل اعمال اٹھا کر کے, آج فضائل نماز میں سے کوئی حدیث پڑھ لی, آج فضائل قرآن میں سے کوئی پڑھ لی, انشاءاللہ ایک اچھا اثر ہوگا. تو نیک کتابوں کے ساتھ, اچھی کتابوں کے ساتھ تاجوں کو جوڑو. اللہ آپ کی طرف تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی